بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے ان خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غازہ جنگ بندی ختم، اسرائیل نے بمباری پھر سے شروع کر دی، سیویلین علاقے نشانہ، 70 فلسطینی جاں بحق۔ حماس اور اسلامی جہاد نے بھی راکٹوں کے دہانے کھول دیے، کئی اسرائیلی شہروں میں دہشت، سائرن کی آوازیں۔ پھر سے جنگ بندی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، قطر نے کیا اعلان، حماس اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر لگایا خلاف ورزیوں کا الزام۔ سیز فائر کے لیے عالمی دباؤ، فرانس نے کہا جنگ بندی ٹوٹنے پر افسوس ہے، اینٹونیو گوٹریز نے بھی کیا فکر مندی کا اظہار۔ لڑائی شروع ہونے کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے، واشنگٹن کے کہنے پر ہی حملے کیے جا رہے ہیں، ایران اور حزب اللہ نے لگایا الزام۔ غازہ کو پوری طاقت سے کچل دیا جائے، حماس کو پوری طرح سے تباہ کر دیا جائے، اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر کا بیان۔ اسرائیل کو حماس حملوں کی پہلے سے وارننگ مل گئی تھی، عہدیداروں نے نظر انداز کیا، نیو یارک ٹائمز نے کیا خلاصہ۔ تمام ملک مل کر کاربن ایمیشنز کم کریں، دبئی میں COP28 سے مودی کا خطاب، UAE نے $30 بلین کے فنڈ کا کیا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی ہے اور لڑائی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ سیز فائر کی مدت ختم ہونے کے بعد اسرائیل کے حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے، غازہ کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے ساؤتھ غازہ کے علاقے میں پرچے گراتے ہوئے مقامی لوگوں سے کہا کہ وہ اس جگہ سے باہر نکل جائیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیل جنگ پھیلانا چاہتا ہے۔ 7 دن تک جنگ بندی کا وقفہ رہا، جس کے دوران قیدیوں کا تبادلہ ہوا، دونوں فریقوں نے خون خرابہ شروع ہونے کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ پچھلے ایک ہفتے میں جنگ بندی سمجھوتے کے دوران حماس نے 100 سے زیادہ ہوسٹیجز کو چھوڑا اور 240 فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا گیا۔ ساؤتھ اسرائیل میں کئی راکٹ داغے گئے، نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ نارتھ غازہ میں جو شہری ہلاکتیں دیکھی گئی تھیں ویسا اب نہیں ہونا چاہیے۔ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملے کیے تھے، جس کے دوران 1200 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے اور 240 اسرائیلیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ غازہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 14,800 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 6,000 بچے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ جنگ بندی پھر سے کرنے کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ ایک بیان میں قطر کی وزارت خارجہ نے غازہ پٹی میں اسرائیلی جارحیت پھر سے شروع ہونے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ قطر نے کہا کہ وہ انسانی وقفہ بڑھانے کی کوششوں کا پابند ہے۔ قطر نے ایجپٹ اور امریکہ کے ساتھ مل کر کوششیں کی تھی، جس کے نتیجے میں عارضی جنگ بندی ہوئی تھی۔ جمعرات کو غازہ سے 8 ہوسٹیجز کو رہا کیا گیا اور اسرائیلی جیلوں سے 30 فلسطینیوں کو چھوڑا گیا۔ بتایا گیا کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد بھی قیدیوں کی رہائی کے لیے قطر اور ایجپٹ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر نے بتایا کہ غازہ میں اب بھی 137 ہوسٹیجز ہو سکتے ہیں، ان میں 117 مرد اور 20 عورتیں ہیں۔ بتایا گیا کہ جمعے کو اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 70 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل نے غازہ کے الگ الگ علاقوں میں بمباری کی، جن میں خان یونس اور جبالیہ شامل ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے خلاف ورزیاں کی۔ اسرائیلی فوج نے حماس پر خلاف ورزیوں کا الزام لگایا، لیکن اسرائیلی عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ غازہ سے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کی گئی ہے۔ تازہ حملوں میں غازہ میں کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ غازہ میں ہر طرف
شیلنگ ہو رہی ہے۔ اسلامی جہاد اور حماس نے کہا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ حملوں میں کم سے کم 9 سویلینز وہاں پر جاں بحق ہوئے جہاں وہ کام کرتے ہیں، ان میں 4 بچے شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے 32 ہلاکتوں کو کنفرم کیا۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس نے ساؤتھ اسرائیل کے شہروں ایشکیلون سدرت بیر شبا کو نشانہ بنایا اور وہاں پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ حماس پولیٹ بیورو رکن عزت رشق نے بتایا کہ اسرائیل نے 50 دن کی جنگ بندی میں کچھ حاصل نہیں کیا ہے اور وہ جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد پھر سے جارحیت کرتے ہوئے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی مزاحمت جاری رہے گی اور وہ دشمن کے جرائم کا مقابلہ کریں گے۔ وہ نازیوں کی طرح کی جارحیت سے نمٹیں گے اور سویلینز کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یونیسیف کے ترجمان نے غزہ کے ہاسپٹلز کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچوں کے خلاف لڑائی ہے۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے کہا ہے کہ ہم نے جمعے کو ہمارے لوگوں کے خلاف جرائم کے جواب میں اسرائیلی شہروں اور قصبوں پر حملے کیے۔ 24 نومبر کے بعد جنگ بندی میں 2 مرتبہ ایکسٹینشن دیا گیا تھا۔ جنگ بندی پھر سے کرنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ اسے اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر ختم ہونے پر افسوس ہے۔ فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے دبئی میں کہا کہ جنگ بندی ٹوٹنا بری خبر ہے، اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ ہو، غزہ میں انسانی مدد پہنچے اور انسانی تکلیفیں ختم ہوں۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے لڑائی پھر سے شروع ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پھر سمجھوتا ہوگا۔ گوٹریز نے ایکس پر لکھا کہ لڑائی اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی جنگ بندی کتنی ضروری ہے۔ ایران نے لڑائی پھر سے شروع ہونے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل نے پھر سے ہلاکتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اس میں امریکہ کی مدد حاصل ہے۔ ناصر کنانی نے ایکس پر لکھا کہ جارحیت جاری رہنے کی ذمہ داری اسرائیل اور امریکہ اور بعض دوسری حکومتوں پر عائد ہوتی ہے جو نسل پرست نظام کی تائید کرتی ہیں۔ اس دوران ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ جنگ پھر سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں نسل کشی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران نے دبئی میں جاری ماحولیاتی کانفرنس میں اسرائیلی نمائندے کی موجودگی پر احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا۔ حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ کے کہنے پر غزہ میں پھر سے حملے شروع کیے ہیں۔ حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے وائس چیئرمین نے کہا کہ شروع سے یہ جنگ فلسطینی عوام کے خلاف امریکہ کی جنگ تھی۔ امریکہ جنگ میں صرف ایک پارٹنر نہیں ہے بلکہ وہ فیصلے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جارحیت اور اسرائیل امریکہ کے آلے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے قریب زرعی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ جنگ کی وجہ سے اسرائیلی معیشت پٹری سے اترتی نظر آ رہی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں میں 17 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر نے کہا کہ فوج کو چاہیے کہ وہ پوری طاقت سے غزہ کو کچل دے۔ ایتمار بن گویر ایک کٹر یہودی وزیر ہے جو اس سے پہلے بھی سخت بیانات دیتا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے مسجد اقصی کی کئی بار بے حرمتی کی تھی اور اس وجہ سے تناؤ پیدا ہوا تھا۔ ایکس پر لکھتے ہوئے اس نے کہا کہ غزہ پر پوری طاقت سے حملے کرنا چاہیے۔ یہ حملے ان بچوں کی خاطر کرنا چاہیے جو واپس نہیں لوٹے، ان لوگوں کے لیے کرنا چاہیے جو قتل کر دیے گئے، جو کبھی واپس نہیں لوٹیں گے، تاکہ 7 اکتوبر جیسی وحشتناک پھر سے دیکھنے میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو کسی سمجھوتے کے بغیر پوری طرح سے تباہ کر دینا چاہیے۔ امریکا کے سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اسرائیل کے بعد یو اے ای پہنچے۔ انہوں نے اسرائیل میں وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اور صدر آئزیک ہرزوگ سے ملاقات کی اور غزہ جنگ کے پہلوؤں پر بات چیت کی۔ دبئی میں ان کا دورہ اچانک ہو رہا ہے۔ جمعے کو مسجد اقصی میں بہت کم لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ جمعے کو اقصی کے راستوں میں کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ پولیس کی بھاری نفری کو اقصی کے قریب تعینات کیا گیا تھا اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ بتایا گیا کہ اسرائیلی پولیس نے صرف 3500 نمازیوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی اور صرف بزرگوں کو ہی جانے دیا گیا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ قدس کا پرانا شہر فوجی چھاؤنی میں بدل گیا تھا۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے سڑکوں پر نماز ادا کی۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو پہلے سے وارننگ مل گئی تھی کہ حماس ایسے حملے کرنے والی ہے جو 7 اکتوبر کو کیے گئے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ چھاپی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی عہدیداروں کو پہلے ہی بڑے پیمانے پر حملوں کے لیے حماس کے منصوبے کی تفصیلات مل گئی تھی۔ اس منصوبے کے بارے میں جو خبر آئی ہے اور جو اسرائیلی عہدیداروں کے درمیان دستاویزات کا تبادلہ ہوا ہے اسے کوڈ نیم دیا گیا ہے جو جیریکو وال ہے۔ اس دستاویز کے مطابق 7 اکتوبر کو منصوبے کے عین مطابق حملہ کیا گیا، لیکن اسرائیل کے فوجی اور انٹیلیجنس عہدیداروں نے اس منصوبے کو محض حماس کی تمنا کہہ کر رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ حماس کے بس کی بات نہیں ہے اور اس میں اتنا دم خم نہیں ہے۔ یہ رپورٹ 40 صفحوں کی ہے۔ اس میں حملوں کی تاریخ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسرائیلی عہدیداروں کو حیرت ہو رہی ہے کہ کس طرح حماس نے بالکل ویسے ہی حملہ کیا جیسا کہ اس نے پلان کیا تھا۔ جیریکو کوڈ نیم سے جو دستاویز جاری کی گئی ہے اس میں اسرائیلی فوج کے بارے میں تمام حساس معلومات بھی ہیں اور انٹیلیجنس عہدیداروں کی وارننگز بھی ہے اور تشویش کا اظہار بھی ہے۔ معلوم ہے کہ اسرائیلی عہدیداروں نے اس منصوبے کو نظر انداز کر دیا اور اسی کے نتیجے میں اسرائیل کی تاریخ کا سب سے خطرناک دن دیکھنے میں آیا۔ معلوم ہوا کہ حملوں سے 3 مہینے پہلے اسرائیل کی خصوصی یونٹ کے سینئر ایکسپرٹ نے انٹیلیجنس ایجنسی کو وارننگ دی تھی اور کہا تھا کہ حماس کے ایسے حملے کی مشقیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اسرائیلی فوج کی ایک ڈویژن جو غزہ ڈویژن کہلاتی ہے کہ کرنل نے اس تشویش کو رد کر دیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ اس نے اسرائیلی عہدیداروں کے درمیان اس سلسلے میں رازدارانہ ای میلز دیکھے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ میں بڑے پیمانے پر الٹ پھیر ہوگا اور نوبت وزیر اعظم کے گریبان تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام ملکوں سے کہا کہ وہ کاربن ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے گرین کریڈٹ پہل کا اعلان کیا جس کے مطابق عوام کی شرکت سے کاربن ایمیشنز کم کرنے کے لیے کام کیا جائے گا۔ دبئی ماحولیاتی کانفرنس COP28 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں انڈیا کی طرف سے گیسز کا اخراج بہت کم ہے۔ مودی نے کہا کہ انڈیا کی آبادی عالمی آبادی کا 17% ہے، لیکن کاربن ایمیشنز کے معاملے میں انڈیا کا حصہ صرف 4% ہے۔ مودی نے کہا کہ ہم نے ڈیڈ لائن سے پہلے ہی 9 برسوں میں ماحولیات کے ٹارگٹس حاصل کر لیے۔ یہ جو ٹارگٹس تھے وہ پیرس کلائمیٹ ڈیل کے تحت مقرر کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس پچھلی صدی کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ کانفرنس آف پارٹیز ایک فیصلہ کن ادارہ ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق سمجھوتے کے فریم ورک پر عمل کا جائزہ لیتا ہے۔ برطانیہ کے کنگ چارلز III نے COP28 کو ماحولیات کے حوالے سے اہم قرار دیا۔ جمعے کو ماحولیاتی کانفرنس کا دوسرا دن تھا۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر کے پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس اور بادشاہوں نے شرکت کی۔ سمٹ کے دوسرے دن ایک بڑے فنڈ کا بھی اعلان کیا گیا۔ دبئی کے حکمران نے اس فنڈ کا اعلان کیا۔ اسے اب تک کا سب سے بڑا ماحولیاتی اجلاس سمجھا جا رہا ہے۔ UAE کے حکمران نے ماحولیاتی مسائل حل کرنے کے لیے $3 بلین کے فنڈ کا اعلان کیا جو ایک بڑی رقم ہے۔ جمعے کو UAE میں عالمی لیڈرز کی ایک کہکشاں نظر آئی۔ بنگلور میں 44 اسکولز میں بم کی جھوٹی خبر دی گئی جس سے ہلچل مچ گئی۔ پولیس کو فوری اس بارے میں خبر دی گئی اور تمام اسکولوں کی تلاشی لی گئی۔ بچوں اور سرپرستوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ای میل کے ذریعے دھمکی دی گئی کہ ان اسکولوں میں بم رکھ دیا گیا ہے۔ فوری اسکولز کو خالی کیا گیا لیکن تلاشی کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارمیہ نے سرپرستوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ ہر طرح کے احتیاطی قدم اٹھائے جائیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جن اسکولز کو دھمکی دی گئی ان میں ایک اسکول ڈپٹی چیف منسٹر DK شیو کمار کے گھر کے بالکل پاس ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے اسٹیٹ کیبنٹ کی ایک میٹنگ بلائی ہے جو 4 دسمبر کو بلائی گئی ہے۔ چیف منسٹر کے دفتر سے یہ اعلان کیا گیا۔ یہ میٹنگ دن کے 2 بجے ہوگی۔ اس سے ایک دن پہلے یعنی اتوار کو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی مقرر ہے۔ تلنگانہ کے ساتھ 4 دوسری ریاستوں کے ووٹوں کی بھی گنتی ہوگی۔ اس بات کے مد نظر کیبنٹ کے اعلان کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، لیکن جب تک نئی حکومت نہیں بن جاتی کیبنٹ کوئی پالیسی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس دوران تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا ہے کہ ریاست کے کسی بھی حلقے میں یا کسی بھی جگہ پر دوبارہ پولنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
poll part is over. Ninna all the polling stations అన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ అన్నిట్లో ప్రశాంతంగా కంప్లీట్ అయిపోయి all poll parties came back to the reception center. అక్కడ ప్రిలిమినరీ స్క్రూటినీ చేసుకొని అంత కాగితాలు ఈవీఎంస్ అంత తీసుకొని స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెట్టడం జరిగింది. కొన్ని చోట్ల ద రిసెప్షన్ సెంటర్ వాజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కౌంటింగ్ సెంటర్, అందుకనే సమ్ ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాజ్ ఆల్సో దేర్. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు 119 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్లో సేమ్ ప్లేస్లో రిసెప్షన్ సెంటర్ కూడా ఉండేది. కానీ మనకు లొకేషన్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ సెంటర్స్ ఓన్లీ 49 ఉన్నాయి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ బ్రింగింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్. సో ఆ అరేంజ్మెంట్ వల్ల మళ్ళీ అక్కడ నుంచి అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది. సో జస్ట్ లెట్ మీ రీఇటరేట్ ద నంబర్స్ వన్స్. क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं. गाजा जंग बंदी खत्म, इसराइल ने बमबारी फिर से शुरू कर दी, सिविलियन इलाके निशाना, 70 फलस्तीनी जाँ बहक. हमास और इस्लामी जिहाद ने भी रॉकेटों के दहाने खोल दिए, कई इस्राएली शहरों में दहशत, सायरन की आवाजें. फिर से जंगबंदी के लिए बातचीत हो रही है, कतर ने किया ऐलान, हमास और इस्राएल ने एक दूसरे पर लगाया खिलाफ वर्जियों का इल्जाम. सीज़फायर के लिए आलमी दबाव, फ्रांस ने कहा जंगबंदी टूटने पर अफसोस है, एंटोनियो गुटेरेस ने भी किया फिक्रमंदी का इजहार. लड़ाई शुरू होने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, वाशिंगटन के कहने पर ही हमले किए जा रहे हैं, ईरान और हिजबुल्लाह ने लगाया इल्जाम. गाजा को पूरी ताकत से कुचल दिया जाए, हमास को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन गुवेर का बयान. इसराइल को हमास हमलों की पहले से वार्निंग मिल गई थी, ओहदेदारों ने नजरअंदाज किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया खुलासा. तमाम मुल्क मिलकर कार्बन एमिशंस कम करें, दुबई में COP28 से मोदी का खिताब, UAE ने $30 बिलियन के फंड का किया ऐलान. ये थी आज की खबरें. शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.